السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر ہے 98 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ ذالک، یہ جزاؤہم ان کی جزا ہے، کن کی؟ بِأَنَّهُمْ، اور کس وجہ سے؟ بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے انہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کا؟ بِآیاتنا، ہماری آیات کا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اَإِذَا، کیا جب کننا ہوں گے ہم، عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور ریزہ ریزہ، اِنا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئی پیدائش میں۔ ان کو ہر بات پر، یعنی خصوصاً اس بات پر حیرت تھی کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے تو ان کا انجام تو بہت ہی سخت ہونے والا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یروا، انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، قادر، قادر ہے، علی، اس بات پر، ان یخلق، کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، ان کی مانند، وجعل لہم، اور اس نے مقرر کر رکھا ہے ان کے لیے کیا چیز؟ اجلاً، ایک وقت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، فابى الظالمون، تو انکار کیا ظالموں نے، الا، مگر، کفورا، کفر کا، یعنی انکار کا۔ جس نے دیکھیں اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیا، تو کیا وہ ایک چھوٹا سا انسان نہیں پیدا کر سکتا؟ کتنی سمپل سی دلیل ہے نا۔ آسمان تو سب کو بغیر سہارے کے نظر آتا ہے، اور انکار کرنے پر یہ کیا کرتے ہیں؟ ایگری کرتے ہیں، مگر ماننے کو ڈس ایگری کر جاتے ہیں۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ قل، کہہ دیجئے، لو، اگر، انتم، تم، تملکون، مالک ہو، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے، یعنی دین کبھی بھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، اس لیے دین کے معاملے میں کبھی بھی بخل نہ کریں، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، الحمدللہ۔ اذا لامسکتم، تب البتہ روک لیتے تم، خشیۃ الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان، اور ہے انسان، قتورا، قاف تارا، کنجوس، انتہائی بخیل۔ اب دراصل یہاں پہ یہ اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے جو پہلے آیت 55 میں گزر چکا۔ اصل میں مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی بھی ماننی پڑتی تھی، اس وجہ سے ان کو اپنی رسوائی نظر آتی تھی۔ تو تکبر کیا ہے؟ حق کے راستے میں قبولیت کے رکاوٹ یعنی بن ہی جاتا ہے قبولیت کے سلسلے میں۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ ان کی
تنگ دلی کی طرف اشارہ ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنی طرف بھی جائزہ لیں تو کیا چیز حق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے؟ نفسیات ہے کہ ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہمارے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، مذاق جو اڑاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ خود تو کچھ کرنا نہیں تو دوسرے کے کام کو بھی الٹا بناؤ، یعنی رکاوٹ ڈالنی ہے۔ تو اللہ کے بعد کس کس نے دین اسلام میں بخاری کی کتاب دیکھی ہے؟ پڑھی ہے آپ نے؟ سنی ہے؟ کتنی احادیث ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دین کی روح ہی نہیں انسان کے اندر رہے گی تو پھر نسلیں تو یقیناً بیگانہ ہی رہیں گی نا، ان کو پھر اپنے دین سے متعلق کوئی علم نہ ہوگا۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي۔ اب یہ وہی ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی کہ یہ جو خزانے ہیں نا میرے رب کی رحمت کے ہیں، تو لہٰذا اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اور اس کی رحمت کو پکڑے رہنا، تھامے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 100 تک آپ لوگ